حالیہ دنوں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے اپنے سیاسی فہم اور شطرنجی چالوں کی بدولت ایک مرتبہ پھر سے خود کو پوری پی ڈی ایم پر بھاری ثابت کیا ہے۔ پیپلز پارٹی میں آج بھی بلاول بھٹو کے مقابلے میں اصل سیاسی حقیقت یا طاقت آصف زرداری کے ہی سیاسی فیصلے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کی باریکیوں کو سمجھنے والے اہم ترین سیاسی فیصلوں کے وقت زرداری کی جانب ہی دیکھتے ہیں۔ آصف زرداری کو بلا شبہ پاکستانی سیاست میں پاور پالیٹکس کے کھیل کو سمجھنے والے اور بروقت اور بہترین سیاسی چالیں چلنے والے ایک بڑے کنگ میکر کی حیثیت حاصل ہے۔ ان کے بارے میں ان کے سیاسی مخالفین اور سیاسی پنڈت بھی اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اقتدار کے کھیل میں اپنے سیاسی کارڈ نہایت سمجھداری سے کھیلنے کا فن جانتے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ زرداری نظریاتی سیاست کے مقابلے میں عملی سیاست کے قائل ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی فیصلوں میں جوش کی بجائے ہوش اور جذباتیت کی بجائے عملیت پسندی کو ہی بنیاد بنا کر اپنے سیاسی کارڈ کھیلنے چاہیے۔ چنانچہ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں زرداری کی سیاسی تقریر، استعفوں کی سیاست سے لا تعلقی، نواز شریف سے ملک واپس آنے کا مطالبہ اور پہاڑوں کی بجائے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے جنگ کرنے کا مشورہ کوئی غیر متوقع عمل نہیں تھا۔ سیاست کی سمجھ بوجھ رکھنے والے بہت پہلے ہی یہ کہہ چکے تھے کہ پیپلز پارٹی بالخصوص آصف زرداری کی سیاسی سوچ یا حکمت عملی نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے مختلف ہوگی۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اقتدار کے کھیل میں شریک ہے اور سندھ میں اس کی مضبوط حکمرانی ہے۔ آصف زرداری کو اندازہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو گھر بھیجا گیا تو اس صورت میں ان کی اپنی سندھ حکومت کی بھی سیاسی قربانی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ پی ڈی ایم کی قیادت کو استعفوں سے گریز کرنے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست ٹکر نہ لینے کا مشورہ دیتے آ رہے ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق بنیادی طور پر زرداری سمجھتے ہیں کہ ان کو بلا وجہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ کی سیاست سے گریز کر کے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی حکمت عملی سے خود کو دور رکھنا چاہیے، اور اس کی وجہ ان کے خلاف قائم نیب کے مقدمات ہی نہیں بلکہ ان کی سیاسی حکمت عملی بھی ہے۔ زرداری یہ بھی سمجھتے ہیں کہ نواز شریف پی ڈی ایم پلیٹ فارم سے فوج کی اعلیٰ قیادت کے نام لے کر تنقید کر کے دراصل فوج پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ ڈیل پر آمادہ ہو جائے۔ ان کا موقف ہے کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل وہ نہیں کر رہے بلکہ نواز شریف پہلے ہی کر چکے ہیں، اور اسی لیے وہ جیل سے نکل کر آج لندن کی آزاد فضاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں آصف زرداری بھی فوجی اسٹیبلشمنٹ پر حملہ آور نہیں ہونا چاہتے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں اپنی تقریر میں اپنے سیاسی کارڈز کھیل کر اسٹیبلشمنٹ کو واضح پیغام دیا ہے کہ ان کی سیاسی حکمت عملی ٹکراؤ پر مبنی مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی حکمت عملی سے الگ ہے۔ زرداری اس نقطے کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ نواز شریف یا مولانا فضل الرحمان یا پوری پی ڈی ایم کی تحریک دراصل طاقت کے مراکز میں اپنی سیاسی حیثیت منوانے یا طاقت کے مراکز سے کچھ لو اور کچھ دو کی کوشش پر مبنی ہے۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ آصف زرداری نے پی ڈی ایم کے سیاسی مستقبل اور اس میں پیپلز پارٹی کی موجودگی سے متعلق اپنے سیاسی کارڈ شو کر کے گیند بنیادی طور پر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں ڈال دی ہے۔ یعنی اب فیصلہ پی ڈی ایم کی دیگر قیادت بالخصوص نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے کہ وہ آصف زرداری کے سیاسی ایجنڈے کو بنیاد بنا کر پی ڈی ایم کی سیاست کو آگے بڑھائیں یا پیپلز پارٹی کو پی ڈی ایم اتحاد سے بے دخل کر کے استعفوں اور لانگ مارچ کے لیے سولو فلائٹ لیں۔ پی ڈی ایم کی قیادت کے لیے مشکل یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو اتحاد سے باہر نکال کر آگے بڑھا جائے تو ان کی بڑی سیاسی طاقت کمزور ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بغیر پی ڈی ایم کو نقصان زیادہ ہوگا جبکہ فائدہ براہ راست حکومتی جماعت یا فوجی اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آصف زرداری نے عملی طور پر پی ڈی ایم کو سیاسی وینٹیلیٹر پر ڈال کر نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو ایک بڑی سیاسی مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو موجودہ صورتحال میں ساتھ رکھنے یا پیپلز پارٹی سے سیاسی جان چھڑانے کی دونوں صورتوں میں ان کو بڑے سیاسی نقصان کا سامنا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آصف زرداری کی واضح سیاسی حکمت عملی کے بعد اب اس کے امکانات کافی بڑھ گئے ہیں کہ ایک بار پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان سر جنگ، سیاسی تلخیاں یا الزام تراشیوں کی سیاست دیکھنے کو ملے۔ اس حوالے سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی دوسرے درجے کی قیادت کے مابین لفظی جنگ کا آغاز پہلے ہی ہو چکا ہے اور پیپلز پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کوششوں کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ ڈیل تو پہلے ہی ہو چکی ہے، جس کے بعد نواز شریف کو جیل میں ہونے کے باوجود لندن جانے کی اجازت دی گئی اور اب وہ واپس آنے کو بھی تیار نہیں۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ آصف زرداری وہی کچھ کر رہے ہیں جو پاور پالیٹکس میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی جماعت ہو وہ اپنے سیاسی مفاد کو پس پش ڈال کر اپنے کارڈ نہیں کھیلتی۔ ان کا کہنا ہے کہ خود مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فی کی قیادت بھی پس پردہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر سیاسی ریلیف حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آصف زرداری کی سربراہی اجلاس میں تقریر کے بعد لانگ مارچ ملتوی کرنے کا فیصلہ بھی اپوزیشن اتحاد کی بہت سی داخلی کمزوریوں کو نمایاں کرتا ہے۔ اب لانگ مارچ جلد ممکن نہیں اور لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم کے داخلی محاذ پر کافی بداعتمادی کا ماحول پیدا ہوگا۔ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہماری قیادت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کی کوشش کا الزام لگا رہے ہیں، جو کہ سراسر زیادتی کے مترادف ہے، کیونکہ عملی طور پر سبھی جماعتیں پس پردہ اپنے مفادات کے لیے وہ سب کچھ کر رہی ہیں جس کی وہ سرعام نفی کرتی ہیں، کیونکہ اسی کو پاور پالیٹکس کہتے ہیں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।